Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم سب کو مل کر دہشت گردی کو کچلنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری تمام ریاستی اداروں کا مشترکہ فرض ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ برسوں میں حکومتیں دہشت گردی کے حوالے سے بری ذمہ رہیں۔ ریاست کی عملداری کو نافذ کرنا میری اور آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی سلامتی کے اہم معاملے پر غور کے لیے سب جمع ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ قومی سلامتی کا مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ گزشتہ 2.5 دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے نے سر اٹھایا۔ پاکستان کو مختلف حوالوں سے دہشت گردی کا سامنا رہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے ملک میں آئین و قانون کی عملداری ضروری ہے۔ مکمل نظام کے بغیر پائیدار ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غریب آدمی کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہے، روزگار کی فکر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نرم ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی میں مبتلا غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بر ذمہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ افواج پاکستان نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں۔ ہمیں طاقت کے تمام عناصر کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہر معاملہ افواج پر چھوڑ دیا جو خطرناک روش ہے۔ کہ ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، اور صوبے اور حکومتیں اس سے بالکل بری ذمہ ہیں۔ یہ ہے وہ خطرناک ایک روش جو پچھلے سالوں میں ایک رواج پیدا ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی نے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کرے گی۔ موسم کی شدت کو حکومت کی نااہلی اور طرز حکمرانی مزید بڑھا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ پاکستانی قوم 2800 ارب روپے کی کیپیسٹی ادا کر رہی ہے۔ بجٹ میں عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمن نے مزید کہا کہ جب کوئی بل پاس کرنا ہو تو مسلم لیگ نون یا MQM کی نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ بجٹ میں ٹیکسز کا 13,000 ارب روپے کا ہدف رکھا گیا ہے جس سے مڈل کلاس طبقہ پسے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا مزید کہنا تھا، عوام نے شدید گرمی میں عید گزاری، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہا۔ اتوار کو پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ اس ملک کو اس اشرافیہ سے آزاد کرانے کی تحریک کا حصہ بنیں۔ اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں کے خلاف کل انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا۔ اب جو اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ بل نہیں آ رہے، بجلی کے بم آ رہے ہیں ہر گھر میں۔ شاہ محمود قریشی نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں ATC عدالت میں دائر کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواستیں PTI رہنما شاہ محمود قریشی نے رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی پر سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 9 مئی کو شاہ محمود قریشی اہلیہ کے علاج کے سلسلے میں کراچی میں مصروف تھے۔ شاہ محمود قریشی کو حقائق کے برعکس گرفتار کیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کرنے کا حکم دے۔ واضح رہے کہ شاہ محمود قریشی پر جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان سمیت 8 مقدمات جلاؤ گھیراؤ کے درج ہیں۔
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ حنیف عباسی حلف دیں کہ وہ فارم 45 کے ہیں یا فارم 47 کے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید کی چھٹیوں میں خیبر پختونخوا میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ ایوان میں وزیر خزانہ موجود نہیں، ہماری تقاریر کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن اور اپنی اتحادی جماعتوں سے بجٹ کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ ضوابی میں بجلی کی بلوں کی ادائیگی بروقت ہو رہی ہے، لیکن عید کے دنوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ تربیلا ڈیم سے 4000 میگا واٹ بجلی وفاق کو ملتی ہے، پھر بھی خیبر پختونخوا میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ حکومت ہمارے ساتھ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ آئین میں واضح ہے کہ جس علاقے میں ذخائر ہیں ان سے سب سے پہلے وہ علاقے فیضیاب ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب سننے میں آیا ہے کہ بجلی یونٹ 75 روپے تک چلا جائے گا۔ 2600 میگا واٹ میں سے 1100 میگا واٹ بجلی ہمیں دی جا رہی ہے۔ گیس ہمارے علاقے میں پیدا ہوتی ہے، ہمیں گیس نہیں دی جا رہی، ہماری ڈیمانڈ کے مطابق بجلی نہیں دی جا رہی، صرف چور چور کا شور مچایا ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا کمپنیوں کے بغیر چوری ہوتی ہے؟ پانی سے وہ جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی قیمت کے مطابق ہمیں بجلی دی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ وزارت داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ملک میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے غیر ملکیوں سے متعلق سیکیورٹی پلان کے SOPs پر منوعاً عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وضع کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے قریبی رابطہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اجلاس میں وزارت داخلہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے سیکیورٹی پلان اور مجموعی صورتحال پر وزیر داخلہ کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی سیکریٹری داخلہ خرم علی آقا، سربراہ نیٹا محمد طاہر رائے، کوآرڈینیٹر نیشنل ایکشن پلان، متعلقہ اداروں، وزارت داخلہ کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔